سلطان ٹیپو کی بہادری اور قربانی کی داستان۔ شیر میسور جس نے آخری سانس تک آزادی کی جنگ لڑی۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو برصغیر کے ایک ایسے عظیم حکمران اور مجاہد کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کا نام بہادری، غیرت اور آزادی کی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ وہ تھے سلطان فتح علی خان ٹیپو، جنہیں تاریخ شیر میسور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سلطان ٹیپو 1751 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے طاقتور حکمران تھے۔ بچپن ہی سے ٹیپو سلطان نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی کی حکمت عملی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ نہایت ذہین، بہادر اور دور اندیش تھے۔ اس دور میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے ارادوں کو بھانپ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو غلام نہیں بننے دیں گے۔ والد کے انتقال کے بعد جب وہ میسور کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط بنایا، نئے ہتھیار تیار کروائے اور ریاست کی ترقی کے لیے کئی اصلاحات نافذ کیے۔ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف متعدد جنگیں لڑیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے انگریز اس سے خوف کھاتے تھے۔ میدان جنگ میں وہ ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ آگے رہتے تھے اور سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ تاریخ میں ایک مشہور قول ان سے منسوب ہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ ان کی جرأت، غیرت اور آزادی سے محبت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ 1799 عیسوی میں سرنگا پٹن کی فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ انگریز فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے سلطان ٹیپو کو مشورہ دیا کہ وہ جان بچانے کے لیے پسپائی اختیار کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ اپنی سرزمین اور اپنی عزت کے دفاع میں آخری سانس تک لڑیں گے۔ جنگ انتہائی سخت تھی۔ سلطان ٹیپو خود میدان جنگ میں موجود تھے۔ وہ مسلسل لڑتے رہے اور اپنی فوج کی قیادت کرتے رہے۔ آخرکار 4 مئی 1799 کو وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اگرچہ میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن سلطان ٹیپو کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج بھی انہیں آزادی، خودداری اور بہادری کے علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت و آزادی کے حفاظت کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔
انہوں نے ثابت کر دیا کہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان عزت کے ساتھ جیے اور ضرورت پڑنے پر عزت کے ساتھ جان بھی قربان کر دے۔ اللہ تعالی سلطان ٹیپو پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی جرات اور غیرت اور وطن سے محبت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد اللہ شاہ فیض آباد کی مکمل کہانی۔ واقعہ 1857 عیسوی کے جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ میں کئی بہادر مجاہدین نے انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ انہی عظیم مجاہدین میں ایک نام احمد اللہ شاہ فیض آبادی کا بھی ہے۔ وہ اپنی بہادری اور جوش آزادی اور قیادت کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ احمد اللہ شاہ ایک دلیر اور نڈر انسان تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے ظلم اور زیادتی کے خلاف لوگوں کو بیدار کیا اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا حوصلہ دیا۔ 1857 عیسوی کی بغاوت کے دوران انہوں نے اوڈھ کے علاقے میں انگریز فوج کے خلاف قیادت کی۔ ان کی باتوں سے لوگوں میں جذبہ بیدار ہوتا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ احمد اللہ شاہ جنگ کے میدان میں ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے تھے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ انگریز حکومت انہیں اپنا بڑا دشمن سمجھتی تھی کیونکہ وہ عوام میں بہت مقبول تھے اور آزادی کے تحریک کو مضبوط کر رہے تھے۔ ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن بھی ان کے جنگی صلاحیتوں اور قیادت کا اعتراف کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ آخرکار 1858 میں احمد اللہ شاہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ ان کا نام ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک بہادر مجاہد کے طور پر زندہ ہے۔ احمد اللہ شاہ فیض آبادی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمت اور قربانی ضروری ہوتی ہے۔ مولانا لیاقت علی ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 عیسوی کے عظیم مجاہد اور رہنما تھے۔ آپ کا تعلق الہ آباد موجودہ پریاگ راج سے تھا۔ جب 1857 عیسوی میں ہندوستانیوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تو مولانا لیاقت علی نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا لیاقت علی نے الہ آباد میں انگریزوں کے خلاف عوام کو متحد کیا اور آزادی کے جدوجہد کی قیادت سنبھالی۔ ان کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد اور آزادی کا اعلان کیا اور کچھ عرصے کے لیے الہ آباد میں انقلابی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ انگریز حکومت نے مولانا لیاقت علی کو اپنی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا۔ انگریز فوج نے شدید کارروائیاں کیے اور بغاوت کو دبانے کی کوشش کی،
طویل جدوجہد کے بعد مولانا لیاقت علی گرفتار کر لیے گئے، ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ مولانا لیاقت علی نے اپنی پوری زندگی وطن کی آزادی اور ظلم کے خلاف جدوجہد میں گزاری۔ ان کی قربانیاں اور خدمات ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ جنگ آزادی 1857 عیسوی کے ایک عظیم مسلم مجاہد اور قومی ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی بر صغیر کے مشہور عالم دین، فلسفی، شاعر اور مجاہد آزادی تھے۔ آپ کی پیدائش 1797 عیسوی میں خیرآباد ضلع سیتاپور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ نے عربی، فارسی، منطق، فلسفہ اور اسلامی علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ کو علامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ جب ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو آپ نے آزادی کے تحریک کے حمایت کی اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے مجاہدین آزادی کی حوصلہ افزائی کی اور دہلی میں بہادر شاہ ظفر کے مشوروں میں بھی شامل رہے۔ جب آزادی کا ناکام ہونے کے بعد انگریز حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد آپ کو کالا پانی جزائر انڈمان کی سزا دی گئی۔ وہاں قید کے دوران آپ نے علمی اور ادبی خدمات جاری رکھی اور کئی اہم تحریریں لکھی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی 19 اگست 1861 عیسوی کو انڈمان میں وفات پا گئے۔ آپ کو برِ صغیر کے عظیم علماء اور مجاہدین آزادی میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی علم، حق گوئی، دینی خدمت اور وطن کی آزادی کے لیے قربانی کی روشن مثال ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کا پورا نام ابو جعفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ وہ 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1837 میں وہ مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ بہادر شاہ ظفر نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک مشہور شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں درد، محبت، وطن سے وابستگی اور زندگی کے مختلف جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے مجاہدین اور سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کو اس تحریک کا علامتی رہنما بنایا گیا۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ فوجی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا نام مجاہدین کے لیے حوصلے اور اتحاد کی علامت بن گیا۔ انگریزوں نے بغاوت کو کچلنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا، ان پر مقدمہ چلایا اور پھر انہیں رنگون، موجودہ یانگون، میانمار جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جلا وطنی میں گزارے۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون میں ان کا انتقال ہوا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد اور مغل سلطنت کے آخری
فرما رواں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، کتنا ہے بد نصیب جعفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ حضرت اشفاق اللہ خان کی ایمان افروز اور تاریخی داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو برصغیر ہند کے ایک ایسے عظیم مجاہد، آزادی کی سچی داستان سنانے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان ہنستے ہوئے قربان کر دی۔ ان کا نام اشفاق اللہ خان تھا۔ اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر شاہجہاں پور میں ہوئی۔ وہ ایک معزز و تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ نہایت ذہین، بہادر اور خوش اخلاق تھے۔ انہیں شاعری کا بھی شوق تھا، لیکن سب سے بڑھ کر انہیں اپنے وطن سے محبت تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے، عوام پر ظلم و ستم ہوتا تھا، کسانوں سے بھاری ٹیکس وصول کیے جاتے تھے اور آزادی کی بات کرنے والوں کو جیل یا پھانسی دے دی جاتی تھی۔ اشفاق اللہ خان یہ سب دیکھ کر بے حد غمگین ہوتے تھے۔ انہوں نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ اسی دوران اس کی ملاقات عظیم انقلابی رام پرساد بسمل سے ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایسی مضبوط دوستی قائم ہوئی جو آج بھی ہندو مسلم اتحاد اور وطن سے محبت کی روشن مثال سمجھی جاتی ہے۔ بعد میں دونوں ہندوستان کے ریپبلکن ایسوسی ایشن ہیرا میں شامل ہوئے۔ اس تنظیم کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ تنظیم کو مالی وسائل کی ضرورت تھی، اس لیے ایک منصوبہ بنایا گیا جسے تاریخ میں کاکوری واقعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 9 اگست 1925 عیسوی کو اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل اور ان کے ساتھیوں نے کاکوری کے قریب سرکاری خزانہ لے جانے والی ریل گاڑی کو روک کر خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ آزادی کے تحریک کے لیے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ اس واقعے کے بعد انگریز حکومت سخت پریشان ہو گئی، جگہ جگہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ اشفاق اللہ خان تقریباً 1 سال تک گرفتاری سے بچتے رہے، مگر آخرکار ایک شخص کی مخبری کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے۔ جیل میں انہیں کئی مرتبہ یہ پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف بیان دے دیں تو ان کی سزا معاف کی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے
وفاداری اور اپنے وطن سے محبت کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ 19 دسمبر 1927 عیسوی کو فیض آباد جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ وہ اپنے آخری لمحوں تک نہایت ثابت قدم رہے اور اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اشفاق اللہ خان کی شہادت نے پورے ہندوستان میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ ان کی قربانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وطن کی محبت ہر قسم کے فرق سے بالاتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اشفاق اللہ خان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں، اور میں بھی اپنے وطن سے سچی محبت کرنے اور حق انصاف کے راستے پر چلنے کی انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیٹو میر، جن کا اصل نام سید میر نثار علی تھا، بنگال کے ایک بہادر مجاہد اور انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والے مشہور رہنما تھے۔ ان کی پیدائش 1782 عیسوی میں بنگال کے ایک علاقے میں ہوئی۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور بعد میں عام لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اس دور میں انگریز حکومت اور ظالم زمینداروں کی وجہ سے غریب کسان بہت پریشان تھے۔ ان پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی۔ ٹیٹو میر نے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور کسانوں کو متحد کیا۔ انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور ظالم زمینداروں کے خلاف مقابلہ کیا۔ ان کی بہادری اور قیادت کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ ٹیٹو میر نے نالکر بیریا میں بانس ایک مضبوط قلعہ بنایا جو ان کی جدوجہد کی علامت بن گیا۔ انگریز فوج نے اس قلعے پر حملہ کیا۔ ٹیٹو میر اور ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن 1831 عیسوی میں وہ انگریز فوج کے حملے میں شہید ہو گئے۔ ٹیٹو میر کی زندگی قربانی، بہادری اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے غریبوں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تاریخ میں انہیں بنگال کے ایک عظیم مجاہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ رحمت خان کا واقعہ۔ حافظ رحمت خان برصغیر کے ان بہادر مجاہدین میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ وہ روہیلا قوم کے مشہور رہنما تھے اور اپنی بہادری، انصاف پسندی اور عوام کی خدمت کے لیے جانے جاتے تھے۔ حافظ رحمت خان نے اپنی زندگی میں ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد کی۔ جب انگریز طاقتیں ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی تو انہوں نے اپنی قوم اور ملک کے حقوق کے تحفظ کے لیے مقابلہ کیا۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار تھے اور میدان جنگ میں بڑی حکمت و حوصلے کا مظاہرہ کرتے تھے۔
ان کی قیادت میں روہیلا سپاہیوں نے کئی مواقع پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ حافظ رحمت خان نے کبھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اپنی عزت، اصولوں اور اپنی قوم کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ سن 1774 میں روہیلا جنگ کے دوران انہوں نے انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخرکار وہ شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی کو آج بھی بہادری اور وفاداری کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ رحمت کی زندگی میں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ان کی بہادری اور قربانی تاریخ کا اہم ایک باب ہے۔